تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علم ہوا کو کہ ہر سال یہاں ایک عنوان مقرر ہوتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھانا ہے، کیونکہ باریک چیزیں بہت جلدی الجھ جاتی ہیں، سلجھنے میں دیر نہیں لگتی، دیر لگتی ہے سلجھانے، لیکن سلجھانے کے لیے جو الجھے ہوئے دھاگے کو یا ڈور کو یا تاگے کو سلجھا رہا ہے، اس کا مستقل مزاج ہونا ضروری ہے، یا تو غصہ آتا ہی نہ ہو یا جلدی نہ آتا ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات طے ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھر مکمل دھاگا لپیٹا نہیں جا سکتا، اور جس طرح وہ الجھا ہوا ہے اگر خود الجھ گیا تو جھنجھلاہٹ میں اسے توڑ دے گا، جو جوڑ نہیں کھلا اور جیسے جیسے کھلتا جا رہا ہے تو ایک طرف کا سرا طویل ہوتا جا رہا ہے، اب اس طویل سرے کو جب گرہ سے نکالے گا تو دیر لگے، شروع میں تو سرا چھوٹا تھا، ہر گرہ سے نکل رہا، لیکن جب اس کی لمبائی بڑھنے لگی تو اب گرے ہیں ہزاروں لاکھوں، اس نے دھاگے کو توڑنا شروع کر، اب یہاں سے توڑ لو پھر جوڑ لیں، تو یہ کوئی کامیابی نہ ہوئی، یہ کوئی فن نہ ہوا، یہ صورتحال الجھے ہوئے دماغ اپنی چیز کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، رکھے گا تو ٹکڑوں میں رکھے گا، اور اگر وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا تو کتنی گریں آ جائیں گے، اور جب اتنی گریں آ جائیں گے تو سوئی میں ڈالنے کے لیے پھر فائدہ کیا، ایک ایک گرہ پھنستی جائے گی، پھر سلائی میں مصیبت پیدا ہوگی، جگہ گریں آ رہی ہیں تو صفائی نہیں آئے گی، جب صفائی نہیں آئے گی تو دیکھنے والا یہ کہے گا کوئی بہت ہی پھوڑ آدمی کا کارنامہ ہے، بظاہر آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے فنکار، آپ کو پتہ نہیں اس نے دھاگا کہاں تک توڑا ہے، آپ اسے فنکار کہہ رہے ہیں، تو علم کے دھاگے 1400 برس میں اس طرح الجھے ہیں کہ انہیں سلجھانا مستقل مزاجی کا کام ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں عالم ہے یہ پھوڑ ہے،
لپٹا ہوا ہے، آپ کو گنے نظر نہیں آ رہی ہے، دین کا بھرم جو ہے اس لیے آپ کو سب کا فیور کا نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو لباس نظر آ رہے ہیں، پیچھے کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 پہن لیا، اوپر سے کالی چادر نظر نہیں آ رہا، اندر جا کے تو دیکھو عمیق عمیق قرآن کے لیے نیت البلاغہ کے لیے مولا علی نے کہا اس کی گہرائی قرآن کے تلاوت کری پڑھ لیا مطلب یاد ہو گیا آیت یاد ہو گیا، نہیں اس کی گہرائی اتنی گہرائی کہ کیا سمندر کی گہرائی ہو تو ہر علم کو کیوں آسان سمجھتا ہے۔ اسی طرح تحقیق بھی ہے، تحقیق بہت صبر آزما کام ہے، نازک چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک تو کوئی جوڑتا نہیں، اور اگر کسی کا دل مائل ہو گیا جوڑنے اسی سے پوچھئے کیا گزرا، کھانا پینا چھوڑ دیا کہ یہ کام تو پورا ہو گیا، تو اب جس کے دل میں ہے کہ یہ کام بگڑا ہے اسے بنا دیں تو دونوں میں فرق ہوگا، فرق ہوگا، تو بس یہی سب کچھ تاریخ میں بھی ہوا، سیرت میں بھی ہوا، ڈوریں الجھی ہوئی تھیں، ربط مل نہیں رہے تھے کہ بھائی امام حسین کی کتنی بیٹیاں ہیں، اب سلجھانے بیٹھے، ایک بیٹی کا نام یہاں پہ آ رہا ہے، ایک بیٹی کا نام یہاں پہ آ رہا ہے، اب جو سلجھانے بیٹھے ان کا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، زیادہ بیٹیاں نہیں تھیں، ایک سکینہ ایک فاطمہ، ایک فاطمہ ایک سکینہ، بس دو ہی کے نام آتے ہیں، بس تو سلسلہ توڑ دیا اور ختم کر دیا، بس دو بیٹیاں ہیں، ایک فاطمہ اسی کو چاہے کبرا کہہ لو اسی کو صغرا کہہ لو، اور ایک سکینہ، اور زور زیادہ سکینہ پہ ہیں دو، زور زیادہ، یہ اس قلوب کی بات ہو رہی ہے جو ہم سے واسطہ نہیں ہم سے واسطہ نہیں، لیکن کتاب دیکھیں بڑا مسئلہ ہے، نازک سا مسئلہ ہے، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں سال جو موضوعات رہے ہیں ان پہ میری کتابیں بھی آتی ہیں، لیکن اب ادھر ایک سال سے یہ ہوا کہ جو میری تحقیق ہوتی ہے اس کے کچھ حصے میں تقدیر میں دھیان کر دیتا ہوں، جو سلسلے چل رہے ہیں عمل ہے کہ جو ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کتاب تیار ہوتی ہے چھپ کے آ جاتی ہے، اور اس میں ذرا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں تحقیقی، اس کو ذرا روک لیا جاتا ہے، کوئی جلدی سے نہیں، تو اب یہ ہوا کہ تقریر اور تحریر اور سب اب شاشانہ شروع ہو گیا کہ یہ شاشانہ کہ عجیب ہے کہ چوری شروع ہو گئی کہ میری تقریروں سے اور کتابوں سے مواد نکال کے اور اس کو ایسے بنا کے پیش کر دو، پڑھنے والا تو یہ کہے گا یہ رنگ انہی کا ہے، ہر ایک کی تقریر تحریر کا ایک رنگ بن جاتا ہے، لیکن اب یہ ایک شرارت شروع ہوئی ہے، شرارت شروع ہوئی ہے، اور اس شرارت میں کوئی بڑے بوڑھے کو نہیں لایا جاتا، کچھ کہنے کا موقع ہے، بچہ ہے، بچہ ہے، بچے سے کیا لڑنا، شرارتیں ہوئی، تو میں کی پوائنٹس کو کمال صاحب سے معذرت کے ساتھ میں اس موضوع کے جو کی پوائنٹس ہیں نہیں بیان کروں، کتاب تیار ہو چکی ہے جناب صغرا پر، اور ہو سکتا ہے کہ جو تقریریں میری جناب صغرا پہ ہو چکی ہیں یا جناب سکینہ پہ ہو چکی ہیں ان کی تعداد 50-60 سے زیادہ،
مسلسل میں نے 9 سفر کی مجلس جو پڑھی ہے وہ سمیان پر ہر سال جناب سکینہ پہ پڑھا، تو ظاہر کتاب بھی آ رہی ہے جناب سکینہ پہ، یہاں بھی کمال کے ابھی 1 سال جناب سکینہ پہ تقریب ہو چکی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کی پوائنٹس اس لیے بچائے جاتے ہیں کہ بات پکڑ جائے، کم از کم چوری تو پکڑ جائے، چوری ہو گئی ہو جائے، اچھا چور کو نہیں پکڑنا اس لیے کہ کام ثواب کا، اس میں چور کا کیا پکڑنا، چور پکڑنے سے کیا فائدہ، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ چوری پکڑ جائے، چور نہ پکڑا جائے، پکڑنا ہو، چوری پکڑنا ہو، پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور وہ کہاں کون پڑھنے بیٹھے گا، چور کا سلجھانا ہے، اور اگر کوئی 5% 2% تو ان کا بھی تو خیال ہمیں رکھتا ہے کہ وہ بھی تو سمجھ کے پڑھیں گے۔ تو مسئلہ یہی درپیش ہے کہ جو تقریر میں ہے وہ الگ ہے، اور جو تحریر میں ہے وہ الگ ہے، یہ ہے شیعہ کی تاریخ۔ اور لکھنے والے ہیں جو لکھتے رہے ہیں، اس میں 2% وہ ہیں جن کا تعلق عزاداری سے، وہ لکھنے والے جو تاریخ شیعہ لکھتے رہے اور کربلا کو لکھتے رہے، وہ مستقل طور پہ بنیادی طور پہ عزادار نہیں تھے، کیا کہنے، واہ واہ، اور نہ ہے عزادار نہیں ہے۔ اور یہاں کیا مسئلہ ہے، یہاں مسئلہ یہ کہ جو منبر پہ بیان ہو رہا ہے وہ قریب ہے مرثیے سے، مرثیے میں، اردو مرثیے میں، عربی مرثیے میں، فارسی مرثیے میں، اور کتابت میں کوئی ایسا خاص اختلاف نہیں ہے، بہت قریب، اور وہ دنیا مرثیے سے بھی بہت دور ہے، کیونکہ وہ کام مرثیے اور خطابت کی ضد میں ہو رہا ہے، اور سب نے اس پہ کیا ہے ایک کام، اور اس ایکے میں سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں ہیں۔ اب جب آپ کتاب، اچھا میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر میں اسے چھیڑوں گا اور بیان کروں گا تو جنہیں نہیں معلوم وہ بھی کہیں گے اچھا ایسا بھی ہے، تو اس میں سے صرف اتنا فیصد کے بعد آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جب یہ طے نہ کر سکے وہ لکھنے والے کہ امام حسین کی کتنی بیٹی، تو انہوں نے کہا بدو تھی، اچھا یہ ضرورت کیوں پڑی، یہ دھاگا کہاں پہ تحقیق کا الجھ گیا، یہ الجھ گیا شاہی قاسم کی وجہ سے، جناب قاسم کے عقد کی روایت جو آئی یہاں سے الجھاؤ شروع ہوا، اور دونوں گروپوں میں بحث شروع ہو گئی، جو کہتا ہے کہ عقد ہوا اور جو کہتا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس صورتحال کو بھی، چونکہ میری کتاب اس پہ آ چکی، 3 کتابیں آ گئی، سوانح حضرت قاسم، دوسری جلد حضرت قاسم کی شادی کے موضوع ہے، تیسری مہندی کے موضوع، جو تقریباً سارے صفحات ملا کے 1000 سے اوپر صفحے ضرورت یہ کہ کربلا کے ایک ایک کردار پر، ایک ایک شخصیت پر 1000 صفحے کی کتاب ہو، لیکن وہ دور گزر گیا جو وہ پرانا دور تھا کہ جہاں 4 صفحے کا پمفلٹ بڑا اہم سبجیکٹ، گھر گھر ڈاک سے بھیجا جاتا،
4 صفحے لکھے انہوں نے. میں نے کہا یہی زمانے ہیں آپ نے 4 صفحے لکھے انہوں نے, یہی زمانے ہیں. تو جناب علی اصغر پہ ایک مضمون 1.5 صفحے کا 1200 صفحے کی کتاب لکھنے کے بعد ابھی بھی دل چاہ رہا ہے کہ 1000 صفحے اور علی اصغر محرم پہ وہ آ جاتا تھا, لیکن پھر اس کو روکا کہ اس محرم پہ آ جائے گی, لیکن اس محرم پہ پھر روکنا پڑا, اس لیے کہ اس کی ضخامت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اب برابر ہو رہی ہے سوار حیات حضرت علی اکبر کی ضخامت, مولا علی جناب سیدہ اور سب سے بڑھ کے رسول خدا کی سوار حیات کی ضخامت کے برابر. اس کو اس سال بھی اور روکا ہے اور اب یہ چیزیں کتابی دنیا کی جو ہیں وہ اور ممبر کے مسائل اور ہیں ان کو اتنا ڈیپ میں ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکتی. تو شاہ قاسم کا مسئلہ میں نے حل کیا ہے دوسری جلد میں قاسم کی, اور اس میں نے پچھلے سال آئی تھی کتاب, میں نے آخری جملہ یہ لکھا تھا کہ اس موضوع پر پی ایچ ڈی ہونا چاہیے, اور پی ایچ ڈی کرنے والا کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہو, مدرسے کا پڑھا نہ ہو. میری کتاب میں لکھا ہے, ابھی سال ہوا ہے اس کتاب کو آئے, میں نے اس جملے پر امریکہ میں حضرت قاسم پر پی ایچ ڈی شروع ہو گئی, اور امید ہے کہ جو بھی پی ایچ ڈی کرے گا, میرے خیال میں خاتون کا اعلان ہوا ہے, تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ فیصلہ کیسے ہو. پی ایچ ڈی تو فیصلہ ہوتا ہے, فائنل ہوتا ہے. تو حضرت قاسم کی شادی کا مسئلہ میں نے دوسری جلد میں حل کیا ہے سلسلے کہ حضرت قاسم کی شادی 40 علماء بڑے ایران عراق کے کہہ رہے ہیں ہوئی تھی, 4 کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ اکثریت کہہ رہی ہوئی تھی اور اقلیت کہہ رہی ہے نہیں ہوئی تھی, تو اب اختلاف کیا ہے؟ ان 40 میں بڑے بڑے آیت اللہ ہیں اور ان 4 میں آیت اللہ نہیں ہے, صرف عالم ہیں اور مورخ ہیں, اور پھر ان کی بات ماننے کو سب تیار ہیں. لیکن یہ 4 بھی جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. وہ 4 کون کون ہے سن لیجیے جو کہنے شاہی حضرت قاسم کی کربلا پہ نہیں چلی. ایک ہیں سپہر کاشانی ناسک التواریخ کے مصنف, دوسری شیخ عباس قومی جن کی وفات کی نام پڑھتے ہیں ان کی قاسم حسین کی نام, ایک ہیں علامہ شیخ نوری ایران کے عالم, چوتھے ہیں علامہ مجلسی. لیکن اس میں سے شیخ عباس قومی اور علامہ مجلسی یہ نہیں کہہ رہے کہ شادی نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہمیں کوئی مستند حوالہ ملا نہیں. بچے ہو بچے لو, اور 2 میں سے ایک نے کہا یہ نہیں پڑھنا چاہیے, اور ادھر 40 میں کا جو سب سے بڑا ہے جعفر شوستری, عالم بھی ہے, مجتہد بھی ہے, اور یہ فقیہ بھی ہے, اور ذاکر بھی ہے, اور کتاب اس کی موجود ہے اردو میں. وہ کہہ رہے ہیں پڑھو. اسی طرح برغانی آیت اللہ بہت بڑے کہہ رہے ہیں پڑھو, پڑھنا چاہیے شادی مجلس میں. تو اب یہ نازک منزل جو ہے
اب چونکہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، مسئلہ فیصلہ ہوا شادی پر، آپ آپ کر رہے ہیں مہندی، اس لیے آپ گھبرائے ہوئے، شادی پر ہے، ہم رسم کر رہے ہیں مہندی۔ اب آپ کو بتا دوں کہ مہندی بہتر ہے، اس لیے کہ مہندی شادی سے پہلے کی رسم ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی وہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہوئی وہ بھی کر سکتے ہیں، مہندی تو کریں۔ لیکن اس لیے لایا کہ یہ گروہ جن کے آپس میں اس موضوع پر مکالمے ہوئے تو ان مکالموں گفتگو میں دلیل یہ دی گئی کہ بیٹیاں تو تھیں دو، وہ کون سی بیٹی ہے امام حسین کی کہ جس سے حضرت قاسم کی شادی ہوئی؟ کیا بات ہے، واہ ایک جناب سکینہ ہے اور ایک جناب فاطمہ ہے۔ جناب فاطمہ جو ہے وہ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے حسن مصنع کی زوجہ ہیں۔ تو آپ کون بیٹی ہے؟ دیکھیے وہ ساری بیٹیاں پوشیدہ کی دلیل بنانے کے لیے توڑ دی، سجانے کے دلی سے توڑ دیا۔ میں توڑنا نہیں چاہتا، میں نے دوسری جلد میں حضرت قاسم نے یہ ثابت کیا امام حسین کی 7 بیٹیاں ہیں۔ انہی شیخ عباس قمی، ناصف الطباہی، علامہ مجلسی، شیخ صدوق نے لکھی ہیں اور نظر کسی کو نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیا بھائی بڑوں کو نظر کیسے تمہاری آپ کی کیا بہت بڑی ہے؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں نظر۔ شیخ صدوق کے ساتھ ترجمہ ہو گیا کہ مسئلہ یہ ہے کچھ ہے آپ پڑھ لو، اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں مانتا کہاں سے پڑھ دیا، وہاں سے پڑھ دیا، کہاں سے پڑھ دیا، روڈ کے محفوظ گفتگو سے پڑھ دیا اور کہاں سے پڑھ کتابوں کی دکانیں ہیں، وہ بھی میں نے مشہور نام لی، میں نے یعقوب کا نام نہیں لیا۔ کون تو میں کیا کروں، معلومات تو بڑھا، معلومات بڑھا، جب ایسے موضوعات آپ کو سننے شیخ صدوق۔ اب دیکھیں میں لکھتا ہوں، جو وہ لکھ رہے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسائل مسئلہ تو دیکھیے موجود ہے مسائل کا، لیکن حوالے کے طور پہ جو موضوع اس کو اس طرح سمجھانا پڑے گا کہ بیان کرتی ہیں فاطمہ کبریٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ روایت کیسے شروع؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاطمہ کبریٰ۔ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں کہ یزید نے میری طرف اشارہ کیا۔ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اشارہ کیا۔ تو اب جو جملے کے سوال سن چکے ہیں مسائل کے لفظ استعمال کرنے میں ذرا دقت ہوئی، تو جناب زینب نے جو جواب دیا کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، پہلے تو ہمارے نانا کے دین سے نکل جا، پھر ہم میں سے کسی کو کمی دیا اعلان کر کے کافی ہے۔ تو اس کو جناب زینب نے باندھ دیا، شرمندہ کر دیا۔ اس لیے کہ عیسائی اٹھ کے پوچھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کس مذہب پہ ہے بھائی؟ عیسائی مذہب میں بھی نہیں ہے، انبیاء کی بیٹیوں کو کلیدی میں نہیں لیا جاتا، یہودیوں میں بھی نہیں لیتا، میرا کون سا دین ہے؟ اسلام میں بھی یہ وہ ہے بی بی کا لکھیں۔ اب روایت جو صدوق کا وہ لکھیں کہ جب بی بی کی طرف اشارہ ہوا، خود فرماتی ہے جناب فاطمہ صغریٰ کہ
میں اس بات پر سہم گیا اور میرے قریب میری بڑی بہن جو مجھ سے نسبتاً کافی سمجھدار تھیں، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو 2 بیٹیاں ہو گئی فاطمہ سغرا ہے اور وہ کہہ رہی میں نے اپنی بڑی بہن جو مجھ سے زیادہ بڑی اور سمجھدار تھی ان کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا، 2 ہو گئی۔ ابھی صدیق نے نام نہیں بتایا ان کا کہ وہ بڑی والی بہن کون ہے، ایک کا نام بتا دیا۔ اب ایک طے ہے جناب سکینہ اور ایک مقتل طوری لکھ رہے ہیں کہ رقیہ ہیں جو قید خانے میں 4 ہو گئی۔ سپید کاشانی ناسب و توارید میں لکھ رہے ہیں کہ عاشور کے بعد ایک کبوتر آ کے مدینے کے گھر پہ بیٹھا اور فاطمہ نے اس کبوتر کو دیکھا اور رسول کے 5 ہو گئی، ایک سیکنڈ میں 5 ہو گئی۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب یزید کی طرف سے مال واپس ہونے لگا تو امام حسین کی ایک بیٹی ام کلثوم بنت حسین نے کہلوایا کہ میرے گوشواری بھی بھیج دو، 6 ہو گئی۔ اب 7ویں بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں نے 7 ثابت کیا تو 6 بیٹیاں تو یہ ہو گئی۔ اب 7ویں بیٹی ناصر باللہ سے پوچھا گیا کہ قید خانے میں کس بیٹی کا انتقال ہوا؟ انہوں نے کہا میری تحقیق کے مطابق اس بیٹی کا نام زینب بنت الحسین تھا۔ 7 ہو گئی، 7 ہو گئی تو 7 میں کسی ایک کی شادی حضرت قاسم سے اور جو سب سے بڑی ہے شتاب زینب ہے۔ اب یہ بحثیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، پہلے تو 2 کر دی تھیں، 7 تو ہو گئی، اب ایسا شروع کروں۔ یہ گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ ساری بیٹیوں کے حالات نہ ملے تو مورخین کو بڑی آسانی ہو گئی کہ سارے حالات جناب سکینہ کے لکھ دو۔ اب اسے ہوئی پریشانی کہ اگر 4.5 کی ہیں تو قید خانے میں انتقال ہو جائے گا، کتاب تو پتلی سی ہو جائے گی، اس کو پڑھاؤ پہلے یہ پڑھاؤ قید خانے میں مری تھی، پھر یہ پڑھاؤ جب واپس آئی پھر اور پڑھاؤ، پھر جب مدینے آ گئی تو شادی ہوئی ہوگی، پھر شادی دکھاؤ، اور پھر شوہر اگر مر گیا تو پھر دوسری ہوئی ہوگی، اور وہ بھی مر گیا تو پھر تیسری ہوئی ہوگی، اور وہ بھی مر گیا تو پھر چوتھی۔ یعنی جو ام کلثوم کے ساتھ امت نے کیا وہ حسین کی بیٹی کے ساتھ ہمارا دوسروں سے کیا شکوہ بیان نہیں کیا چھپ گیا اور فلاں نے نیٹ پہ کیا آ گیا اور اس کو کیا لکھا۔ پہلے تم اپنے یہاں تو دیکھو کیا تم نے جو بیج بوئے تو ہم کو چاہیے کہ یہ دور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخصیت پہ 1000 صفحے کی کتاب کیوں تاکہ بحث ختم ہو جائے۔ اب یہ زمین اختری مہنگی بہت ہوتی ہے، 700 کی کتاب کون لے گا، 1000 کی کتاب کون لے گا؟ کام تو ہو گیا، اگر بحث کرنی ہے تو کتاب لو، بحث چھوڑ دو، پھر موضوع پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لکھنے کی ضرورت ہے، جو لکھے اس کو ڈانٹو جا کے لکھا بات کو موجود ہے، ہو گیا تحقیق ہو گئی، پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، جس بات کا جواب دے دیا جائے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، باتوں کا جواب 50 بار دیا جاتا ہے، اس کو پھر زندہ نہ کرو سوال۔ اور یہ عادت بری عادت ہے کسی کی بھی ہو کہ سوال اپنا بس کھڑے رکھنا، بھئی ہمارا سوال ہے، جواب سننا ہی نہیں، اس سے پہلے کہ آپ جواب ختم کرو دوسرا سوال آ گیا، ابھی وہ ختم نہیں ہو تیسرا سوال، پہلے کا جواب مل جائے گا تو پھر آگے جا کے ہم دوسری مجلس کے بعد عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں، جہاں گئے عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں، عباس کو غازی کیوں کہتے ہیں، 50 بار جواب مل چکا ہے، نہیں ہم تو اپنے سوال کو زندہ رکھیں گے۔ یہ فطرتیں ہیں، یہ عادتیں ہیں، تاریخ کے صفوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عادتوں کو بنانے کی ضرورت ہے کہ بھئی وہ مدینے میں جو فاطمہ ہیں پورے پنجاب میں نہیں مانیں گے، فاطمہ سغرا نہیں،
کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، رسالوں میں مضمون آ رہا ہے، نہیں بس ایک فاطمہ تھی اور وہ حسن مصنع کی بیوی تھی، وہ سب سے بڑی فاطمہ تھی۔ ام عبداللہ یہاں کنیت سے بات ہوتی ہے اور تحقیق کے ساتھ، چونکہ عرب میں نام دہرائے جاتے تھے، اس کی مثالیں اب تک باقی ہیں۔ افغانستان کا ایک منسٹر ہے عبداللہ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھتے رہے سنتے رہے، کبھی کسی کے ذہن میں تجسس آئے یہ کیسے نام ہے؟ عبداللہ یہ کیا نام ہے؟ عبداللہ یہ کیا نام ہے؟ تیرا باپ کا بھی عبداللہ، بیٹے کا اگر 100 بیٹے ہیں تو سب کا نام عبداللہ، اب وہ تو پہچانے گا نا کنیت سے، نام تو رکھ دیا عبداللہ، یہ بھی عبداللہ وہ بھی عبداللہ، اور عرب کا ایک قاعدہ تھا، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بیان آپ کا قول فیصل ہے، بڑے بڑے لوگوں کے مکانات سے نکلنے والے لوگ سب چاند جیسے چہرے، بنیاش میں سب خوبصورت، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، 18 بیٹے ہیں، حسن کے 12 بیٹے ہیں، حسین کے 6 بیٹے ہیں، اتنے بیٹے ہیں، عقیل کے 12 بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹوں کو بیٹے 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 بیٹے، اب کہاں تک یاد رکھے گا راستہ چلنے والا؟ تو وہ کہتا تھا کہ کوئی بنی ہاشم کے گھر سے، اچھا عبداللہ جس کا نام نہیں یہ بھی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ، یہ عوام کی کارستانیاں ہیں، گھر میں سب کے نام ہیں، اس کو یاد نہیں اتنے بہت سے نام ہیں، آخر پیش کرنے کے لیے 12 امام یاد کرائے جاتے ہیں، 12 نام یاد رکھنا دنیا میں مشکل ہے، اس لیے آپ کیا یہ رکھا گیا کہ 12 نام یاد رکھو، خلیفہ وقت ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں ہوں مالک ملک کا، عرب کا، جس کا بھی بچہ ہو ہم اس کا وظیفہ 2000 روپے مہینے باندھ دیں گے، اس کا نام ہمارا نام رکھو۔ بعض گھرانے انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں لے رہے 2000 روپے تمہارے نام پہ، اپنے بچے کا نام نہیں رکھیں گے، تو جب بتایا جاتا نہیں رکھا وظیفہ بھی نہیں لیں گے بچے کے لیے اور نام بھی نہیں رکھا، تو صحیح جوان ہو کے باہر آئے گا ہم کہیں گے اپنے ہی نام کا، اچھا یہ ہو نہیں سمجھے، خلیفہ کا نام ابو زہرا، اس نے کہا ہمارا نام رکھو بچے کا، مولوی نے انکار کر دیا نہیں رکھے، اب بچہ بڑا ہو کے باہر نکلا، ان کا اچھا یہ ابو زہرا ہے، اچھا یہ ابو زہرا ہے جس کا نام میں نے رکھا، مولوی نے لکھ دیا ابو زہرا، آپ نے کہا یہ ابو زہرا کیا کہنے ہیں، علی کا ایک بیٹا ابو زہرا ہے، بھائی آئمہ نے تھوڑی نہ باہر نکلے، نام چھپائے جاتے تھے، تو حدیث باہر آ رہی ہے کہ امام حسین کی حدیث نے فرمایا کہ اللہ مجھے 100 بیٹے دے، ہر بیٹے کا نام علی، اللہ مجھے 100 بیٹیاں دے، ہر بیٹے کا نام طے ہو گیا کہ یہ حسین کا قول ہے، تو گھر میں جتنے بیٹے ہیں سب علی ہیں، اور جتنی بیٹیاں ہیں سب فاطمہ ہیں، لیکن گھر میں کچھ نام ہوں گے جنہیں پردے میں رکھا گیا، ضروری نہیں ہے کہ عوام کو بتایا جائے، اور پھر اس پر بھی بہت سے نام ہوتے ہیں، جیسے
شہزادی بولیں کا ایک نام تھوڑی اس نام سے قسمت پیغمبر نے پکار لیا کبھی کہا فاطمہ کبھی کہا تہرا کبھی کہا ام ابیہا کبھی کہا مبارکہ کبھی کہا عاجلہ کبھی کہا شاہرہ کبھی کہا ساجدہ کبھی کہا عابدہ کبھی کہا مرضیہ کبھی کہا راضیہ علی نے پکارا تو کبھی کہا فاطمہ کبھی کہا زہرا کبھی کہا صفیہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام حسن امام حسین امام حسن امام حسین حضرت علی کو کیا کہتے تھے آپ کو بتائیں قوم مجلس میں امام حسین حضرت علی کو کہتے تھے یا ابو الحسن امام حسن حضرت علی کو کہتے تھے یا ابو الحسین جناب فاطمہ ہمیشہ کہتی تھی یا ابو الحسن بڑے بیٹے کی